فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یہ نئی پکا کارڈ ریڈنگ ہے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ کارڈز ہوں گے جو آپ کے لیے ہوں گے، کچھ کارڈز ہوں گے جو آپ کے پرسن کے لیے ہوں گے جن کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں، اور آپ دونوں کے درمیان میں کیا ریلیشن شپ ہے، کیا اس کی پاسبلٹیز ہیں، وہ کتنا لانگ ٹرم ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اس ساری سچویشن کے اندر جو بھی آپ کی زندگی میں چل رہی ہے۔ سو کارڈز میں نے پہلے ہی ڈرا کیے ہوئے ہیں سو دیٹ ٹائم جو ہے وہ تھوڑا بچایا جا سکے۔ اس ریڈنگ کے لیے جو میں ڈیکس یوز کر رہی ہوں، یونیورسل رائڈر ویٹ ٹیرو ڈیک ہے میرے پاس، اوریکل کارڈز میں وسپرز آف لو ہے، اس کے علاوہ میرے پاس دا آنسر از سمپل، یہ بھی اوریکل کارڈز ہیں اور مجھے بہت ہی پسند آئے ہیں، یہ کلرز بھی بہت خوبصورت ہیں اس کے۔ سو لیٹس سی کہ اب کیا آپ چوز کیا کریں گے اس میں سے۔ 1 2 3 پائلز ہیں میرے پاس، آپ کوئی سی ایک پائل جو ہے جس کی طرف آپ بہت زیادہ انکلائنڈ فیل کر رہے ہوں اور بہت زیادہ ڈرون ہوں وہ آپ چوز کر سکتے ہیں۔ آپ ایک سے زیادہ پائل بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے جو پائل چوز کی ہے اور وہ آپ کی سچویشن سے ریزونیٹ نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ پک نہیں کر پا رہے کہ ایگزیکٹلی کیا چیز ہے جو کہ جس کی طرف آپ کو جانا ہے۔ بعض دفعہ اگر ہمارا جو اسپریچول کنیکشن ہے وہ ویک ہوتا ہے تو ہماری انکلینیشن یا ہماری اپنی ریڈنگ کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے یا ہمیں کیا پک کرنا چاہیے وہ جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے۔ سو آپ اس بارے میں کوشش کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تینوں ریڈنگز دیکھ لیں سو دیٹ جو بھی سچویشن جو بھی پائل آپ کی سچویشن کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہے اس میں کیا ایڈوائس ہے اور اس میں کیا اوریکل کارڈز ہیں وہ آپ دیکھ سکیں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ یہاں موجود ہیں اور آپ لائف میں بھی میرے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور ریڈنگز بھی دیکھتے ہیں، اور ہم نے ایک اچھا گروپ بنا لیا ہے، ایک کمیونٹی بنا لی ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ ریئلی اپریشیٹ دیٹ۔ سو یہاں پہ آپ یہاں پہ آپ ویڈیو جو ہے وہ روک سکتے ہیں اور آپ ان تینوں پہ کانسنٹریٹ کریں، اور ان تینوں میں سے ایک یا زیادہ جتنا بھی آپ کرنا چاہیں وہ آپ چوز کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں میں نے ٹائمز جو ہیں سب پائلز کے وہ دیے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے چوز کر سکتے ہیں اور اپنی مطلوبہ جو ریڈنگ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ سو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں فرام پائل نمبر 1۔ اوکے فرینڈس، سو اگر آپ نے پائل نمبر 1 چوز کی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا میسیجز ہیں آج کی ریڈنگ میں۔ اوکے، سو لیٹس اسٹارٹ۔ سب سے پہلے جو یونیورسل ویٹ رائڈر ڈیک ہے میں پہلے وہاں سے کارڈ سٹارٹ کرتی ہوں اور اوریکل کارڈز جو ہیں ہم بعد میں دیکھیں گے۔ سو فرسٹ 2 کارڈز جو ہیں وہ آپ کی سچویشن جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں یا آپ خود کیا فیل کر رہے ہیں اور کیا چل رہا ہے۔ مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ ریسنٹلی کچھ آپ لوگوں کے درمیان میں، آپ کے اور آپ کے پرسن کے درمیان میں کچھ اس قسم کی صورتحال ہوئی ہے جو کہ کچھ مناسب نہیں تھی۔ بریک اپ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اس قسم کی کمیونیکیشن، وربل کمیونیکیشن کچھ ایسی ہو، کچھ ایسے لفظ ہوں جو کہ جس نے آپ کو ہرٹ کیا ہو، اور کچھ ایسی بات ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور کی وجہ سے آپ کو ہرٹ کیا گیا ہو، ان میں سے کوئی سی بھی ریزن ہو سکتی ہے، لیکن تھوڑا سا ٹائم شاید گزر چکا ہے اور آپ اب آہستہ آہستہ اس پین میں سے باہر آ رہے ہیں اور آپ کے لیے ہیلنگ ہے اور آپ کے لیے بہتر سچویشن ہے۔ اگر آپ اپنے پرسن سے کسی قسم کی کمٹمنٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو اس میں ٹائم ہے۔ ابھی فی الحال آپ کو اپنا پورا فوکس اپنی اسپریچول اور ایموشنل ہیلنگ کے اوپر دینا چاہیے، ان ساری باتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے جو کہ آپ کے ریسنٹ پاس میں ہوئی ہیں یا جو کہ اس پین کا باعث بنی یا اس پین کی ریزن بنی جو کہ آپ نے فیس کیا ہے۔
وہ سارے لیسنز جو ہیں وہ آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور انہیں یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے. اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ شاید مجھے کمٹمنٹ نہیں ملے گی یا شاید ہمارا ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی اسٹیبل اور اسٹرانگ نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ایک بیسک جو پرابلم ہوئی ہے اس کے بعد اب آپ کے پرسن کا بیہیویئر ڈیفینیٹلی آپ کی طرف کچھ اس طرح کا ہے جو گریجولی آپ ہیلنگ کی طرف جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کی پین جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. اوکے، سو نیکسٹ 2 کارڈز جو ہیں وہ آپ کے پرسن کے لیے ہیں. وہ بھی آپ کا پرسن بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک کے حساب سے کہ ریلیشن شپ ایک قسم کا بالکل ختم ہونے لگا تھا. سب کچھ ایسا ان یوزول ہوا، کچھ ایسا انسرٹینٹی آئی ہے آپ لوگوں کے درمیان میں جس نے آپ لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے. ویسے تو ٹاور کا کارڈ جو ہے وہ کافی زیادہ تکلیف دہ کچھ لوگوں کے لیے اور ٹینشن کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی ایک پازیٹیو سائڈ بھی ہے. بعض دفعہ ہم اپنے ایموشنز کو ریئلائز نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، پھر جب ایک ٹاور مومنٹ آتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ دوسرا پرسن جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. سو جو بھی کچھ ہوا آپ کے اور آپ کے پرسن کے درمیان میں، بے شک اس نے آپ کا دل بہت زیادہ توڑا، لیکن آپ کے پرسن نے بہرحال یہ ریئلائز کیا ہے کہ کیا وہ سب چیزیں ہیں جو کہ آپ کی موجودگی میں ان کے لیے جو وہ خوشیاں کیا ہیں جو آپ کی موجودگی میں ان کے لیے ہیں، یا وہ کیا ہیپینس ہے جو آپ ان کے لیے لے کر آ رہے ہیں. اس ٹاور نے وہ جو ایک فالس قسم کی ہوپس بنائی ہوئی تھیں یا ایک فالس قسم کا آئیڈیا تھا کہ میں اکیلے سروائیو کر سکتا ہوں یا میں اکیلے رہ سکتی ہوں اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ بھی آپ کے پرسن کے ذہن میں بہت حد تک کلیئر ہو گیا. یہ ایک بریک اپ بھی ہو سکتا ہے چونکہ یہاں پہ بھی ایک پینفل کارڈ ہے، اور یہ آپ کے پرسن کو ایک سڈن ریئلائزیشن بھی ہو سکتی ہے اس بریک اپ کی وجہ سے، اس کمیونیکیشن کی وجہ سے جو کہ بہت پینفل آپ دونوں کے درمیان میں رہی، لیکن اب انہیں ایک سڈن قسم کی ریئلائزیشن بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ان کے لیے کتنے ضروری ہیں. مور اوور یہ کہ وہ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں. مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی کچھ سرٹن آپ کے پرسن کی کچھ سرٹن ہیبٹس ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ جن کو ان کو وہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی عادتوں کے اندر تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں، ایک بہتر شخص کے طور پہ، ایک بہتر خاتون کے طور پہ، ایک بیٹر پرسن کے طور پہ اپنے آپ کو لے کر آ رہے ہیں. دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ان کی زندگی کی پرابلمز ہیں، اگر یہ پرابلم کسی اور وجہ سے آئی ہے، آپ کے اور ان کے درمیان نہیں تھی اور کسی اور تھرڈ ریزن، فیملی، کریئر، اسٹڈیز، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اگر یہ پرابلم اس کی وجہ سے آئی ہے تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اب وہ اس پرابلم سے نکلنے کی بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں. یہ جو ڈیلے ہے کمٹمنٹ کا یا ایک اچھے ریلیشن شپ کو سٹارٹ کرنے کا، یہ ڈیلے جو ہے یہ اس کے لیے بھی کوشش ہو سکتی ہے کہ اب آپ کے پرسن جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن والا ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکے، رادر دین کہ کوئی ایسا جس کو کوئی چھوٹی سی بات سے بھی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، کوئی ایسا کچا رشتہ بنانے کی بجائے ایسا مضبوط ہو کہ جس کی فاؤنڈیشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، جو ہر بات جو ہے وہ سہ سکے. اوکے، یہ 2 کارڈز جو ہیں یہ آپ کے ریلیشن شپ کے ہیں. بہت زیادہ کلیئرٹی آ گئی ہے آپ کو اور آپ کے پرسن کو. اچھا، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں میں سے کوئی ایئر سائن ہو اور کوئی جو ہے وہ لیو ہو. ایئر سائن کی پریزنس کافی اسٹرانگ ہے یہاں پہ، لیکن اپارٹ فرام دیٹ یہ ممکن ہوتا نظر آ رہا ہے کہ جو ایک فوگینس تھی، اگر آپ کے پرسن نے ابھی تک آپ کو کمٹمنٹ نہیں دی کیونکہ وہ شور نہیں ہے، تو ان کو بہت حد تک اب کلیئرٹی آ گئی ہے اور کلیئرٹی آ جائے گی. دونوں کارڈز جو ہیں وہ مجھے آپ کے ریلیشن شپ کے بارے میں یہی بتا رہے ہیں کہ جتنی بھی کنفیوژن تھی، جتنی بھی کلیئرٹی تھی وہ آ گئی ہے. کنگ کا کارڈ جو ہے وہ مجھے یہ بھی ایکسپلین کر رہا ہے کہ اب آپ لوگ، آپ کا پرسن یا آپ دونوں اس پوزیشن میں ہیں مینٹلی
کہ آپ لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہمیں یہ رشتہ بنانا بھی ہے اور نبھانا بھی ہے. سو وہ سب لوگ جنہوں نے پائل نمبر 1 چوز کی ہے, مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے ریلیشن شپ میں آگے جا کے بہت زیادہ کلیئرٹی آ جائے گی. آپ کو اپنے ڈیسیژنس کے بارے میں کلیئر ہوتا ہے, آپ کو اپنے ایکٹس کے بارے میں کلیئر ہوتا ہے, اور آپ اپنا ایم اچیو کرنے کے لیے ہر ممکن حد تک جاتے ہو. چونکہ یہاں پہ پہلے آپ کے کارڈز میں کمٹمنٹ کا کارڈ ہے, اور یہاں پہ اس کے لیے ایفرٹ بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سو آئی ریئلی بلیو کہ آپ کے پرسن نے یا آپ دونوں نے یہ بات ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ ہمیں اس ریلیشن شپ کو کیری آن کرنا ہے. اور اس کے سلسلے میں اگر کوئی بات تھی جو کہ چھپی ہوئی تھی, جو کہ آپ میں سے دونوں کو پتہ نہیں تھی, جیسے میں نے کہا کہ سڈن کوئی انفارمیشن ایسی ہو سکتی ہے, ریئلائزیشن ایسی ہو سکتی ہے, ریویلیشن ایسی ہو سکتی ہے کہ دوسرا پرسن جو ہے وہ میرے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. سو وہ سب باتیں جو کہ ریئلائزڈ نہیں تھیں, جو کہ چھپی ہوئی تھیں, سیکرٹس بھی ہو سکتے ہیں, ایکسپریشن بھی ہو سکتا ہے جو کہ پتہ نہیں تھا, وہ بہرحال اب کلیئر ہو گیا ہے, اور ایک کلیئر جو ہے راستہ ریلیشن شپ کو آگے بڑھانے کے لیے وہ یہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اوریکل کارڈز جو ہیں وہ اس سلسلے میں آپ کو کیا بتا رہے ہیں. اوکے, سو فرسٹ کارڈ آئی ہیو اسٹیپ اوے فرام دا کراؤڈ. یہ کارڈ جو ہے یہ 18 نمبر ہے, جو کہ ریڈیوس ہو کے 9 نمبر رہ جاتا ہے. 9 فنیلٹی کی نشانی ہوتی ہے, کمپلیشن کی نشانی ہوتی ہے. مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے ریلیشن شپ میں ایک فیز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور اب آپ ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چل رہی ہے کہ تھوڑے ٹائم کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو جھمیلوں سے اور دوسرے فرینڈس سے اور ڈے ٹو ڈے جو ایشوز ہیں, پیٹی ایشوز ہیں, ان سے علیحدہ کریں. آپ کو کچھ سوچنے کی ضرورت ہے, کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے فرینڈز آپ کو آ کے ہر روز اپنی نئی لو سٹوریز بتاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بھی اسی راستے پہ چلیں. آپ نے اپنے لیے جو راستہ چوز کیا ہے, چاہے وہ دنیا سے بالکل ہٹا ہوا ہے, چاہے وہ میجورٹی اس کے اگینسٹ ہے, اس کے باوجود وہ آپ کے فائدے میں ہے اور آپ کو اسی پہ چلنا ہے. دوسرا کارڈ جو ہے وہ ہے بی پیشنٹ. یہ 21 نمبر کارڈ ہے جو ریڈیوس ہو کے 3 رہ جاتا ہے. 3 اور 9 کی آپس میں بہت اچھی کوآرڈینیشن ہوتی ہے. 3 کا کارڈ جو ہے وہ گروتھ کی نشانی نمبر جو ہے وہ گروتھ کی نشانی ہوتا ہے. اس کارڈ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ٹرن جو ہے وہ آنے والی ہے. چونکہ ریڈنگ جو ہے وہ ریلیشن شپ کے سلسلے میں ہے, سو ریلیشن شپ امپروو ہونے میں, اسٹیبل ہونے میں آپ کی ٹرن آنے والی ہے. کچھ تھوڑا ٹائم باقی ہے جو کہ آپ کو حوصلے اور صبر کے ساتھ گزارنا ہے. یقیناً آپ کی ٹرن آنے والی ہے, اور اس کے بعد آپ کا ایک ایسا انجوائمنٹ سے بھرا ہوا پیریڈ سٹارٹ ہوگا جو کہ بہت زیادہ خوشیوں سے بھرا ہوگا. لاسٹ کارڈ جو وسپرز آف لو سے ہے میرے پاس آپ کے لیے, وہ ہے یو آر لمٹ لیس, یو کین ڈو اینی تھنگ یو چوز. یہ ایک بہت خوبصورت کارڈ ہے, آئی ہوپ یو کین سی. اور کارڈ بہت کلیئرلی ہمیں یہ بتا رہا ہے, کارڈ میں ایک یونیکارن ہے, سوینز ہیں, اور سوین آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا برڈز کا کپل ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے ایک ہی برڈز کے ساتھ اپنا کپلنگ کرتا ہے, اور وہ اپنا پیئر چینج نہیں کرتا ہے. اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ اسی کے ساتھ رہتا ہے. سو یہ کارڈ ہمیں لائلٹی کا بتاتا ہے, اسٹیبلٹی کا بتاتا ہے, اور ریلیشن شپ میں ایک لمٹ لیس قسم کی گروتھ ہے, یہ ہمیں بتاتا ہے. آپ کی لائف کے اندر بہت زیادہ گروتھ ہے, اور بہت ہی زیادہ ابنڈنس ہے, اور لک بھی آپ کے ساتھ ہے. So it's a beautiful reading for pile number 1 if you have chosen that. I'm really feeling happy for you. ریڈنگ کو لائک کریے گا اگر آپ کو اچھی لگی اور آپ کے ساتھ ریزونیٹ کر رہی ہے, اور میں اب موو کروں گی پائل نمبر 2 کی طرف. تھینک یو سو مچ.
اوکے سو وہ سب لوگ جنہوں نے پائل نمبر 2 چوز کی ہے، آئیں ہم اب آپ کے کارڈز دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ جن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں وہاں ان کے ساتھ کیا سچویشن ہے، ریلیشن شپ کی کیا سچویشن ہے، ایڈوائس کیا ہے اینڈ آل دیٹ. سو اف یو ہیو چوزن پائل نمبر 2 اٹس یور ٹرن ناؤ. اوکے سب سے پہلے ہم یونیورسل ویٹ جو ٹیرو ڈیک ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا میسیجز ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اوریکل کارڈز کی طرف آئیں گے. سو فرسٹ 2 کارڈز جو ہیں وہ آپ کے لیے ہیں جو یہ ریڈنگ دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ میل ہیں چاہے آپ فیمیل ہیں. اوکے سو سچویشن یہاں پہ یہ نظر آ رہی ہے کہ کچھ ایک کنفیوژن ہے جو کہ یہاں موجود ہے. ایک طرف آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ اپنے پرسن سے منہ نہیں موڑیں گے، ٹرن اراؤنڈ نہیں ہوں گے، لیکن دوسری طرف آپ نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب آپ ان کا فردر انتظار بھی نہیں کریں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اب موو آن تو نہیں کیا آپ نے اپنے پرسن سے، لیکن وہ جو ایک پرانی فیلنگ تھی آپ کی جب آپ ہر وقت میسیج کا، کال کا، کانٹیکٹ کا انتظار کر رہے تھے، وہ بھی اب نہیں ہے. آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اگر اس پرسن کو میری ضرورت ہے تو اب اس کو سٹیپ اپ کرنا ہوگا، اب اس کو میری طرف آنا ہوگا رادر دین یہ کہ میں ہی سارے سٹیپ لوں. اس سچویشن نے آپ کو ایک ایسے راستے کے اوپر ڈالا ہے جو کہ گڈ لک ہے، جو کہ گروتھ ہے، جو کہ وزڈم ہے، جو کہ ہیلنگ ہے، جو کہ ابنڈنس ہے، اور آپ میں جو ایک تھوڑی سی کمی ہے کنیکٹیوٹی کی یونیورس کے ساتھ، وہ بھی گریجولی پوری ہوتی چلی جائے گی. یہاں پہ یہ بات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ راستہ چوز کیا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی آپ کو سکسیس کی طرف لے کے جائے گا اگر آپ اسی راستے کے اوپر چلیں گے. اگر آپ اپنے ایکشنز ایسے ہی رکھیں گے تو یقیناً یہ سٹار کا کارڈ جو ہے یہ کچھ ہی عرصے میں آپ کے لیے اپ رائٹ ہو جائے گا اور آپ ایک بہت اب سے بہتر جگہ پہ ہوں گے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں کسی قسم کا یہ خیال آیا ہے کہ پتہ نہیں میرا یہ ڈیسیژن جو تھا یہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا، تو یہ ڈیسیژن آپ کا بالکل ٹھیک تھا. اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے پرسن کے ساتھ ایک اس طرح کی کیمسٹری ہے یا اس طرح کا کنیکشن ہے جو کہ آپ سے توڑا نہیں جا رہا باوجود کوشش کے، تو آپ نے اب ان کی طرف سے اپنا فل فوکس ہٹا کے اپنے کام کی طرف، اپنے کریئر کی طرف، اپنی اسٹڈی کی طرف لگا دیا ہے، تو یقیناً یہ راستہ اور یہ ڈیسیژن آپ کا بالکل 100% پرفیکٹ ہے. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پرسن کی کیا صورتحال ہے. اوکے 4 آف پینٹیکلز، 7 آف کپس. اچھا اس بات کی وجہ سے کہ آپ نے ٹرن اراؤنڈ کر لیا اور آپ نے ان کے کالز اور میسیجز کا انتظار بند کر کے اپنے اوپر توجہ دینا شروع کر دی ہے، اب وہ اس بات کی وجہ سے آپ کا پرسن جو ہے وہ آہستہ آہستہ دوبارہ سے اوپن اپ ہو رہا ہے. وہ ساری چیزیں جو کہ انہوں نے اپنے اندر چھپائی ہوئی ہیں، چاہے وہ فیلنگز ہیں، ایموشنز ہیں، ان کے اپنے فیئرز ہیں، ان کی اپنی ویکنسز ہیں جو کہ وہ ڈرتے ہیں کہ کسی کے سامنے نہ آ جائیں، تو وہ آہستہ آہستہ اب کھلنا شروع ہو رہا ہے اور کھلنا شروع ہو جائے گا. یہ بھی ممکن ہے کہ جب آپ نے ان کو کال کرنا، میسیج کرنا بند کر دیا ہے تو اب وہ گریجولی خود سے بات سٹارٹ کریں، یا چونکہ آپ نے اپنے میسیجز بہت زیادہ کم کر دیے ہیں تو اب جب کچھ مہینوں کے بعد کوئی میسیج جائے گا تو وہاں سے ضرور کوئی نہ کوئی رسپانس آئے گا، اور وہ جو بالکل ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی اور بات نہیں ہو رہی تھی کسی قسم کی، وہ اب بیہیویئر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی ایک ایسی کوئی ریزن ہے جو کہ آپ کے پارٹنر کے ساتھ موجود ہے اور جس کی وجہ سے وہ کنفیوزڈ ہیں، اور وہ آپ کو
حالانکہ آپ ان کے سامنے ہیں اور سب سے زیادہ گلوئی گلیٹری کیچی ہیں، اس کے باوجود وہ آپ کو چوز کرنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ اس کی ریزن جو ہے وہ ان کا اپنا فیئر بھی ہو سکتا ہے، اس کی ریزن جو آس پاس ارد گرد کی سچویشن ہے، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، مے بی آپ کے پرسن کے پاس جاب اتنی اچھی نہ ہو، مے بی وہ اس پوزیشن میں فیملی وائز نہ ہو کہ وہ کوئی کمٹمنٹ آپ کے ساتھ کر سکیں۔ سو یہ کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی بھی بہرحال ہچکچا رہے ہیں آپ کے ساتھ کمٹ کرنے سے، یا آپ کے ساتھ پورے طریقے سے اوپن اپ ہونے سے، یا ایک کنیکشن کو ریلیشن شپ میں بدلنے سے۔ ایک یہ بھی بات نظر آتی ہے یہاں پہ کہ بہت حد تک یہ کنیکشن جو ہے یہ اتنا انٹرنل اور ڈیپ ہے کہ آپ ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ بھی نہیں ہو پا رہے۔ یہ ڈسکنیکشن والی بات جو ہے یہ ڈول سائیڈڈ ہے، یہ آپ کی بھی یہی پوزیشن ہے اس سچویشن کے اندر، اور آپ کے پرسن کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ ایک ایسا کنیکشن جس میں آپ ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ نہیں ہو پا رہے، آپ لوگ بات کرنا تھوڑا عرصہ چھوڑ دیتے ہیں، ملنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بارے میں بتانا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک کمپلیٹ ڈسکنیکٹ جو ہے جس میں آپ آگے بڑھ کے کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ممکن نہیں نظر آ رہا۔ سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کیا بات ہے جو کہ ریلیشن شپ میں ایگزسٹ کر رہی ہے۔ اوکے، سو فرسٹ کارڈ آئی ہیو پیج آف وانڈس۔ ایک نئی بگننگ کا ٹائم آ رہا ہے، ایک نیا سٹارٹ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ایک نیا سٹارٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں، یا آپ دونوں کو انٹرنلی پتہ ہے کہ ہم دونوں کے درمیان میں جو کنیکشن ہے اس میں گروتھ کے چانسز اتنے زیادہ ہیں کہ جیسے ہی اس کو جیسے وہ پودا ہوتا ہے نا جس کو آپ تھوڑا پانی دیتے ہو یا اٹینشن تھوڑی سی دیتے ہو اور وہ تیزی سے گرو کرتا ہے، تو یہ بھی کنیکشن اس قسم کا ہے جس کو اگر تھوڑا سا بھی لک آفٹر کیا گیا، تھوڑا سا بھی خیال رکھا گیا، تو یہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ کے اور وانڈ سے بیسیکلی کنگ پہ جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے میسج آف پیشن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ لوگوں کے ایکسچینج ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے یہ بتایا کہ چونکہ آپ نے بات کرنا بند کر دی ہے تو اب وہ خود بخود کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ سو اس دوران کوئی نہ کوئی ایسی بات، کوئی نہ کوئی ایسا ہنٹ جو کہ اس بات کا احساس دلائے دوسرے کو کہ ابھی بھی کرنٹ اور سپارک باقی ہے اس کنیکشن کے اندر، اس ریلیشن شپ کے اندر، وہ پیج آف وانڈ سے شو ہو رہا ہے۔ اوکے، آئی ہیو 6 آف کپس۔ کافی پرانا کنیکشن ہے یہ، بہت دیر کے آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پاسٹ لائفز کا کنیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب یہ بات ڈیسائیڈ ہو گئی ہے کہ ماضی میں رہنے کی بجائے، پچھلی باتوں کو سوچنے کی بجائے، ان باتوں پہ فوکس کرنے کی بجائے جو ہو چکی ہیں، اب ہم نیا جو سٹارٹ لینا ہے ہم اس کے اوپر غور کریں۔ چونکہ یہ کارڈ جو ہے ریلیشن شپ کے بارے میں ہے، سو میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ کارڈز جو ہیں آپ دونوں پہ اپلائی ہوتے ہیں۔ آپ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ خاموش ہیں، سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود آپ دونوں کے دل میں یہ بات ہے کہ ریلیشن شپ جو ہے اس میں اتنی جان ہے کہ وہ گرو کر سکتا ہے، اسٹیبلش ہو سکتا ہے، اور یہ کہ اب ہمیں پرانی باتوں کو بھول کر نئے سرے سے سٹارٹ لینا چاہیے۔ سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اوریکل کارڈز اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اوکے، سو فرسٹ کارڈ آئی ہیو کیپ ڈانسنگ۔ یہ کارڈ جو ہے یہ آپ کے لیے ہے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ جو آپ نے ڈائریکشن، جو آپ نے ایکشن، جو آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ جب تک آپ مطلب یہ کہ آپ کو بہت زیادہ دینے کی، گیون کرنے کی ضرورت نہیں ہے ریلیشن شپ کے اندر، ایکول گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے۔ چونکہ شاید آپ پہلے بہت زیادہ دیتے رہے ہیں اور اب آپ نے ہاتھ روک لیا ہے اپنا، تو یہ ہاتھ رکنا جو ہے وہ دوسرے کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ اب اپنا ہاتھ آگے بڑھائے کہ مجھے پکڑ لو، مجھے تھام لو۔
سو یہ راستہ جو آپ نے چوز کیا ہے یا یہ بیہیویئر جو آپ نے بنایا ہے یا یہ ڈائریکشن جو آپ نے اپنائی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اور آپ کو اسی ڈائریکشن کے اوپر چلنا چاہیے, اسی انداز میں موو کرنا چاہیے. یہ آپ کو گریجولی آہستہ آہستہ اوپر لے کے جائے گی, ریلیشن شپ کو اوپر لے کے جائے گی, اور جتنی دیر آپ اس طرح سے رہیں گے آپ انجوائے کرتے رہیں گے بیسیکلی. کیونکہ دوسرا شخص جو ہے چونکہ اس کو عادت ہو گئی ہے یا بہرحال آپ دونوں کے درمیان میں ایک ایسا کنیکشن ضرور موجود ہے, تو جب آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا اپنا تو انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھانا شروع کر دیا. سو دوسرا کارڈ میرے پاس ہے تھینک گاڈ. اٹس اے بیوٹیفل کارڈ. یہ 55 اس کا 55 اس کا نمبر ہے. 55 جو ہے یہ چینج کی بات کرتا ہے, نئی بگننگ کی بات کرتا ہے, انیشیشن کی بات کرتا ہے. اور ہوتا بعض دفعہ یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر نگیٹو بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم نگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں تو آٹومیٹیکلی پازیٹیو کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. پازیٹیو کو اگنور کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری طرف آ رہا ہوتا ہے وہ بھی نگیٹو ہو جاتا ہے. اور پازیٹیوٹی کو, ابنڈنس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ اپنے اندر گریٹیٹیوڈ لے کر آئیں, آپ اپنا شکر ادا کریں. جو تھینک گاڈ ہے وہ یہی آپ کو ایکسرسائز ہے کہ آپ ہر روز ان سب باتوں کے لیے شکر ادا کریں, گریٹیٹیوڈ فیل کریں جو کہ روزمرہ لائف میں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو ایکنالج کرنا شروع کریں. جتنا زیادہ آپ گریٹیٹیوڈ میں رہیں گے اتنی زیادہ پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ آپ کی طرف بڑھیں گی. یہ کارڈ جو ہے اسٹار کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, ابنڈنس کے ساتھ, وزڈم کے ساتھ, کنیکٹیوٹی کے ساتھ. گریٹیٹیوڈ جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے. اوکے, سو لاسٹ کارڈ جو ہے جو کہ میرے پاس وسپرز آف لو کا کارڈ ہے. یہ کارڈ کہتا ہے گیٹ ٹو نو ایچ ادر, لرن ٹو میٹ اندرز نیڈ فار لو. اور یہ 44 نمبر ہے, 44. سو میرے حساب سے یہ کوئی ایسے کپل کی بات ہے جو بہت حد تک سول میٹس ہیں. بہت حد تک تو نہیں, بہرحال سول میٹس ہیں اور ایک رن اینڈ چیز کی سچویشن کے اندر ہیں. یہ کارڈ جو ہے آپ دونوں کو ایڈوائز کر رہا ہے کہ آپ دونوں کو ایک دوسرے کی جو لو کی نیڈز ہیں وہ پوری کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ ریڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں, ظاہر بات آپ کے پرسن اس ٹائم پہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں, انہیں تو نہیں پتہ. سو یہ بات آپ کو یہ کارڈ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو بھی اپنی نیڈز کا خیال رکھنا ہے, آپ کو سب کچھ گیون نہیں کر دینا ہے. یہ جو ڈیسیژن آپ کا ہے یہ اس لیے صحیح ہے کہ آپ کا بھی اتنا ہی ایکول رائٹ بنتا ہے کہ آپ کو کیئر کیا جائے, آپ کو رسپانس اتنا ہی اچھا دیا جائے جیسے لائلٹی, جیسی فیئرنیس آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ شو کر رہے ہیں, بالکل آپ بھی ویسے ہی ڈیزرو کرتے ہیں. اور آپ کو اگر آپ یہ حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی ایفرٹ کر رہے ہیں تو آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اوکے, سو دس واز دا ریڈنگ فار دوز ہو ہیز چوزن پائل نمبر 2. اب میں آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی, لائک کریے گا ریڈنگ کو. اب میں موو کروں گی پائل نمبر 3 کی طرف. اوکے, سو فرینڈس اگر آپ نے پائل نمبر 3 چوز کی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا ریلیشن شپ کا جو سٹیٹس ہے اس کی کیا ریالٹی ہے, آپ کیا سوچ رہے ہیں, آپ کے پرسن کیا سوچ رہے ہیں, ریلیشن شپ کیا ہے, ایڈوائس کے کارڈز کیا ہیں. اوریکل ڈیک کے تھرو ہم یہ فائنڈ آؤٹ کریں گے. اوکے, سب سے پہلے ہم جو ٹیرو ہے اس سے ہیلپ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا میسیجز ہیں آپ کے لیے. اوکے, فرسٹ 2 کارڈز جو ہیں وہ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. سو آئی ہیو ایس آف سورڈز اینڈ 6 آف سورڈز. اوکے, سو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس سچویشن میں سے جو ریلیشن شپ کی تھی یا کنیکشن کی تھی اس میں سے باہر نکل رہے ہیں اور آپ موو کر رہے ہیں, موو آن کر رہے ہیں, چھوڑ کے جا رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن جو ہے یا تو آپ کو کوئی نیوز ایسی ملی ہے
کوئی انفارمیشن اس قسم کی ملی ہے، ریئلائزیشن اس قسم کی ہوئی ہے، بہت زیادہ کلیئرٹی آ گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے آپ کو ایگزیکٹلی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا کنیکشن کہاں ڈیولپ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، ریپریسنگ ہے، کیا ہے. لیکن اب بالآخر یہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ کو چیزیں کلیئرلی نظر آ رہی ہیں، اور اس کی ریزن، اس کی وجہ سے، اس کلیئرٹی کی وجہ سے آپ نے ایک ڈیسیژن لیا ہے اور آپ اس سچویشن میں سے موو آن کر رہے ہیں. آپ اپنے پارٹنر کو چھوڑ کے آگے جا رہے ہیں کسی بہتر جگہ پہ، کسی بیٹر پلیس کے اوپر. یہ موومنٹ جو ہے یہ فزیکل ہو سکتی ہے کہ آپ وہ ایریا، وہ جاب، وہ کالج، وہ کالونی، وہ شہر وہ چھوڑ کے جا رہے ہوں، لیکن یہ بہت حد تک اسپرچول موومنٹ ہے، میٹافوریکل موومنٹ ہے. ایسی موومنٹ جو کہ ہم اپنی روح کے اندر، اپنی اسپرٹ کے اندر جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ اسپرچولی ہم ایک بہتر جگہ پہ جا رہے ہیں، اسپرچولی ہم ایلیویٹ اپنے آپ کو کر رہے ہیں. سو یہ سچویشن ہے جو مجھے، یہ ابھی باقی کارڈز تو نہیں دیکھے، لیکن یہ کہ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے جو آپ کا پرسن ہے اس کے ساتھ آپ کا بریک اپ ہوا ہے یا بریک اپ ہونے جا رہا ہے. چلیں آگے دیکھتے ہیں کہ آپ کے پرسن کی کیا صورتحال ہے. اوہو. So the first card I have for your person, the High Priestess. کسی بھی ٹائپ کی کمیونیکیشن جو ہے 5 of Pentacles. So کسی بھی ٹائپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ خاموشی بہت عرصے سے تھی، اور آپ بار بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بار بار بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، نہیں ہو رہی تھی، نہیں رسپانس آ رہا تھا، نہیں جواب دیا جا رہا تھا. ہو سکتا ہے کہ اس پرسن نے آپ کو بلاک کر دیا ہو، اپنی سب اکاؤنٹس پہ سے، فون پہ سے، ہر جگہ سے بلاک کر دیا ہو. یہ جو بلاکیج تھی آپ کو اس کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ مجھے کیوں، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں کیا گیا ہے مجھ سے. لیکن ود دا ٹائم اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کنیکشن جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے، اس میں مزید کوئی لائف نہیں ہے، اور آپ کا پرسن بھی مینٹلی اس بات کے اوپر ہے کہ وہ بھی موو آن کر چکا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرسن جو ہے اس کی ریزنز بہت حد تک فائنینشیل ہوں، اور اس کا کوئی فائنینشیل ایشو اس قسم کا ہو جس میں اتنی زیادہ افورڈیبلٹی نہیں ہے، یا آپ اپنے آپ کو اتنا اسٹیبلائز نہیں فیل کرتے ہو. لیکن بہرحال جو بھی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے پرسن نے بیسیکلی فرسٹ اسٹیپ لیا ہے اس ساری سچویشن کو اوور کرنے کے لیے، اور اب آپ کو بھی اب اس بات کی سمجھ آ گئی ہے، اور آپ بھی موو آن کر رہے ہیں. یہ پرسن جو ہے یہ ہائیلی اسپرچول ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو مزید اسپرچولی ایوالو کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہائی پریسٹس جو ہے ایک ہائیلی اسپرچول کارڈ ہے. اور اگر آپ دونوں جو ہیں انرجیٹیکلی ایک لائن کے اوپر یا ایک سٹینڈرڈ کے اوپر نہیں تھے، تو بھی یہ چانس ہوتا ہے کہ ریلیشن شپ جو ہے وہ نہیں ڈیولپ ہو پاتا، یہ ختم ہو جاتا ہے. سو اب آپ نے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا، نئی جگہ پہ جانے کا، نیا سٹارٹ لینے کا ڈیسائیڈ کر لیا، اور میرا یہ خیال ہے کہ یا تو اب آپ موومنٹ سٹارٹ کرنے والے ہیں یا آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے. دیکھتے ہیں کہ فردر ریلیشن شپ میں کیا ہے. 9 آف پینٹیکلز. اوکے. سو ایک ڈپریسنگ سی سٹیج ہے ریلیشن شپ کے اندر. ساتھ میں میرے پاس ہے 2 آف کپس. پارٹنرشپ نہیں ہے، پارٹنرشپ ختم ہے. 9 آف پینٹیکلز ریورس اور 5 آف پینٹیکلز اپ رائٹ. یہ یہاں سے مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ آپ کا پرسن جو ہے اس کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ اسٹرانگ نہیں ہے، یا آپ کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ اس قسم کا ہے جو کہ مس میچڈ ہے آپ کے پرسن کے ساتھ، اور اس لیے آپ لوگوں کی پارٹنرشپ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اوکے. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اوریکل ڈیکس ہیں وہاں سے ہمیں کیا میسیج آ رہا ہے. سب سے پہلے 7 نمبر کا کارڈ ہے، اور کارڈ کہہ رہا ہے ریکلیم یور آرٹ.
اگین آپ کو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی یہ ایک سچویشن جو ہے یہ پینفل ہے جو آپ کی زندگی میں چل رہی ہے, لیکن اب آپ کو اس میں سے نکلنا ہے. کیسے نکلنا ہے؟ اپنے آپ کو ڈفرینٹ کائنڈ آف جو ایکٹیویٹیز ہے اس کے اندر انوالو کریں. اگر آپ کہیں کوئی آپ کا کریٹیو قسم کا کوئی بھی آپ کا تھا ٹائپ آف انٹرسٹ, تو وہ جو ہے وہ آپ اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کریں. اگر نہیں تھا تو کچھ نیا چوز کریں اپنے لیے, کوئی نئی ہابی, کوئی ایسی چیز جو آپ کو جو آپ اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکیں جس کے اندر بیٹھ کے. جیسے یہ لڑکی جو ہے یہ وائلن اتار رہی ہے, سو میوزک ہو سکتا ہے, رائٹنگ ہو سکتی ہے, پوئمز ہو سکتی ہیں جو آپ لکھ سکتے ہیں, ڈرامہ ہو سکتا ہے, کوئی بھی ایسا کریٹیو ورک جو کہ آپ کے انٹرنل جو آپ کی فیلنگز ہیں ان کے ساتھ آپ کو ہیل کر سکے. کیونکہ جب بھی ہم کسی آرٹ یا آرٹ سے ریلیٹڈ چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں تو ایک خاموشی کی فضا یا ایک سیلف جو لو ہوتا ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہو اور آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہو, اپنے آپ کو کھوجتے ہو, اور آپ یہی سب چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ایک کام ڈیمینر دیتی ہیں, پرسکون بناتی ہیں. دوسرا کارڈ جو ہے وہ 44 نمبر ہے. دونوں ہائیلی اسپریچول نمبر ہیں, 7 بھی 44 بھی, اور کارڈ مجھے یہ کہہ رہا ہے اسٹک ود اٹ. آپ نے یہ جو جرنی سٹارٹ کیا ہے یہ آپ کو لازمی طور پہ اسپریچولی آپ کو ایوالو کرے گا, آپ کو ان بلندیوں پہ لے کے جائے گا جہاں پہ ابھی تک آپ نہیں پہنچے ہیں. آپ کی اورا کو مضبوط کرے گا, آپ کے انرجی لیول کو اسٹرانگ کرے گا, اور آپ کو آپ کے اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے چکراس پہ کام کرنے کی ضرورت ہو, اور خاص طور پہ چونکہ گرین چکرا یا گرین کلر یہاں پہ اتنا زیادہ پرومیننٹلی نظر آ رہا ہے دونوں کارڈز کے اندر. سو آئی فیل کہ آپ کو ایکسپریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر آپ گانا گا سکتے ہیں, اگر آپ کہیں پہ کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں, آپ کو اپنے انٹرنل جو ایموشنز ہیں ان کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے. تھرڈ چکرا جو ہے وہ آپ کا اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. اوکے جی, سو نیکسٹ جو میرے پاس لاسٹ کارڈ ہے جو کہ وسپرز آف لو کا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے بی ولنگ ٹو ایکسپریس لو ٹو ریسیو لو. اگر آپ اس کارڈ کو دیکھیں تو اس میں ایک بچی ہے اور وہ بہت محبت سے اور پیار سے دیکھ رہی ہے. بچوں کا جو لو ہوتا ہے وہ بہت انوسینٹ ہوتا ہے اور بہت جینرس ہوتا ہے, اور جنرلی سب کے لیے ہوتا ہے, وہ کسی ایک کے ساتھ اسپیسیفک لو نہیں کرتے ہیں. سو اس کارڈ سے دو طرح کے میننگز ہیں. ایک تو سیلف لو کی ضرورت ہے, آپ کو اپنے آپ کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے, اپنے ایموشنز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے, اور ابھی اپنے آپ کو آپ وہاں پہ فوکس مت کریں کہ جہاں آپ کسی سنگل پرسن کے ساتھ محبت کر رہے ہیں. آپ کو ایک جنرل قسم کا لو دینا ہے تاکہ اتنا ہی زیادہ آپ ریسیو کر سکیں, اور سو دیٹ آپ کی جو ایک ہیلنگ کا پروسیس ہے وہ ہو سکے. بہت ہی خوبصورت میسیج ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ ان باتوں کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ ڈیفینیٹلی اس سارے ڈپریشن میں سے باہر آ جائیں گے جو کہ اس پرسن کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ہے. چیزوں میں پازیٹیوٹی دیکھیں, چیزوں میں بیوٹی دیکھیں, نیچر سے قریب ہونے کی کوشش کریں. گرین کلر اگین ہمیں یہ بھی بات بتا رہا ہے کہ نیچر سے قریب ہونے کی کوشش کریں. پانی بھی آپ کو, کینال ہے, سی ہے, بیچز ہیں, وہ بھی آپ کو ہیل کریں گے. اور اگر یہ بھی ممکن ہے کہ اگر آپ کو کہیں ٹریولنگ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے یا ٹریولنگ کا موقع ملتا ہے وہ بھی کریں آپ, وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا. سو یہ ریڈنگ تھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پائل نمبر 3 چوز کی ہے. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. تھمز اپ دیجیے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی. 1 2 3 نیچے میں ڈسکرپشن باکس میں نمبرز کے اکارڈنگلی ٹائم سٹیمپ دے دوں گی, اور آپ سے نیکسٹ ٹائم ملتی ہوں. ٹیک کیئر, بائے.